بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام دین سے دنیا تک کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان طیبہ میمن۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے عورت کو جو عزت، جو مقام، جو مرتبہ دیا، تو دنیا میں اسلام سے پہلے یہ مرتبہ عورت کو کبھی نہیں دیا گیا تھا۔ اور جو عزت قرآن نے دی، اسلام نے دی عورت کو، جب قرآن اور اسلام کا دور تھا، اس سے پہلے زمانہ جاہلیت میں بیٹیوں کو زمین میں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، عورتوں کو پیروں کی جوتی سمجھا جاتا تھا، عورتوں کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی تھی، اور جس طرح سے عورتوں کے ساتھ حالات، واقعات اور معاملات پیش آتے تھے، یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ زمانہ جاہلیت میں خواتین کے ساتھ کس طرح کا سلوک روا رکھا جاتا تھا۔ جب ہمارے پیارے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی، جس کا پہلا لفظ اقرا تھا، یعنی پڑھ، اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے، اور انسان کو وہ سب سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا، تو اللہ رب العزت نے قرآن میں عورت کو وہ عزت دی، وہ حرمت دی کہ جس کی نظیر ہمیں کسی اور مذہب میں نہیں ملتی۔ اللہ رب العزت نے عورتوں کے حقوق سورۃ الاحزاب میں اچھے طریقے سے لوگوں کو سمجھانے کے لیے سورۃ الاحزاب کی کچھ آیات نازل کی کہ کس طرح سے عورتیں اپنے آپ کو با پردہ رکھتے ہوئے، کس طرح سے عزت و حرمت میں رہتے ہوئے گھر کی زینت بن سکتی ہیں۔ اسلام نے عورت کو وہ عزت دی، قرآن نے عورت کو وہ عزت دی کہ بیٹیوں کے ساتھ بہنوں کو گھر کی رحمت بنا دیا، بیوی کو گھر کی زینت بنا دیا، ماں کو جنت بنا دیا، یعنی بیٹیاں رحمت، بیوی زینت اور ماں جنت، ماں کے قدموں تلے جنت رکھتی۔ تو اللہ رب العزت نے جو عورتوں کو مقام و مرتبہ دیا، اس کی نظیر ہمیں کسی اور دین میں نہیں ملتی۔ اور جس طرح سے دین اسلام کی تمام تر رحمتیں، برکتیں اور جس طرح کا نور تمام دنیا میں پھیل گیا عرب سے نکل کر، تو دنیا میں بھی عورتوں کو وہ مرتبہ دیا جانے لگا جو دین اسلام نے دیا، اور آج تقریباً 1400 سال بعد بھی عورتوں کو وہ مرتبہ عطا کیا گیا ہے کہ پہلے کے زمانے میں جب بیٹیاں زمین میں زندہ دفن کر دی جاتی تھیں، آج وہی بیٹیاں آسمانوں میں پرواز کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ آج خواتین مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی ہیں، شانہ بشانہ اپنی خدمات سر انجام دیتی ہیں۔ جو لوگ بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیتے تھے، آج وہ بیٹیوں کے پیدا ہونے پر اسلام کی برکتوں سے خوشیاں مناتے ہیں کہ کیا ہوا اگر بیٹی ہوئی، ہماری بیٹی ہمارے بیٹے سے کم تو نہیں۔ اور بیٹیاں تبھی آگے بڑھ سکتی ہیں جب ماں باپ انہیں پراپر سپورٹ کریں، وہ اپنی بیٹیوں کو کمزور تر نہ سمجھیں، صنف نازک نہیں صنف آہن سمجھیں، اور اپنی بیٹیوں کو آگے بڑھنے کی، زندگی میں ترقی اور کامیابی کے راستے پر چلنے کی ترغیب دیں کہ بیٹیاں بیٹوں سے کم نہیں۔ اور جس طرح سے آج ہم خواتین کو زندگی کے ہر میدان میں آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو یہ ایک مثال ہے کہ کس طرح سے اسلامی معاشرے کے طرز اصولوں پر، طرز زندگی پر عمل کرتے ہوئے آج بیٹیاں ماں باپ کے ہر خواب پورا کرتی ہوئی، مردوں کے شانہ بشانہ چلتی ہوئی اور اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ 8 مارچ آج کا یہ دن جو کہ خواتین کا عالمی دن ہے، اور پوری دنیا میں خواتین کا یہ دن منایا جاتا ہے، اور جس بھی فرقے سے، جس بھی مذہب سے اور جس بھی ملک سے، جس شہر سے بھی عورتیں ہیں، تو انہیں جو ہے آج کے اس دن بہت موٹیویٹ کیا جاتا ہے۔ یوں تو 26 نومبر سے لے کر 10 دسمبر تک خواتین کے لیے 2 ہفتے مخصوص کر دیے گئے ہیں ویمن انٹرپرینورز اور ویمن امپاورمنٹ کے لیے، لیکن یہ جو 8 مارچ کا دن ہے، یہ ماؤں کا دن ہے، یہ بہنوں کا دن ہے، یہ بیٹیوں کا دن ہے۔ تو ہم مائیں، ہم بہنیں، ہم بیٹیاں، قوموں کی عزت ہم سے ہے۔ پروگرام دین سے دنیا تک میں آج کے ہمارے جو مہمان ہیں، وہ بھی بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، مائیں بھی ہیں، اور اپنے گھر کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ وہ سماجی کاموں میں بھی حصہ لیتی ہیں، اور ساتھ ہی خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے انہوں نے مختلف کارنامے سر انجام دیے۔ ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں مسز عائشہ فیاض خانانی، جو کہ آنر ہیں حریزہ آؤٹ فٹ کی، اور ساتھ ہی فاؤنڈر اینڈ چیئرپرسن آف حریزہ کیئر اینڈ میمن ذائقہ۔ ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہوں؟ الحمدللہ۔ پروگرام میں
آنے کے لیے آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، کیونکہ اس وقت میں سمجھ سکتی ہوں کہ آپ کے لیے ایزی نہیں تھا، آپ کی کافی مصروفیات ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی آپ نے ہمارے پروگرام میں آنے کے لیے وقت ہمیں دیا، آپ کا بے حد شکریہ۔ نہیں شکریہ آپ کا بھی کہ آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا، اور میں جانتی ہوں کہ کافی ٹائم سے پینڈنگ میں جا رہا تھا، بٹ الحمدللہ فائنلی آج ہو گیا۔ بہت شکریہ۔ اور ان کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں مسز شازیہ عمران موٹن، جو کہ ایس آئی کلیکشن کے نام سے ان کا ایک برانڈ ہے جو کہ بہت مشہور ہے، ساتھ ہی ماڈریٹر ہیں حوریزہ کیئر کمیونٹی کی، اور ساتھ ہی ایک ماں بھی ہیں، ایک بہن بھی ہیں، ایک بیوی بھی ہیں، لیکن ساتھ ہی گھر کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ اپنی ایکٹیویٹیز کو بھی مسز عائشہ فیاض خانانی کی طرح ہی ان کے جو ہے اصولوں کے تحت چلتے ہوئے اپنے ورک کو بھی ٹائم دیتی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں طیبہ آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام میں آنے کے لیے وقت نکالا اور آج ہمارے پروگرام میں آپ تشریف لائیں۔ اور اسی کے ساتھ ہی ویمن انٹرپرینورز بھی ہیں، بزنس ویمنز بھی ہیں، ہاؤس وائفز بھی ہیں، اور ساتھ ہی ماشاءاللہ سے اپنی مثال آپ ہیں، کمیونٹی کے ساتھ ساتھ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، اور ان کی خدمات کسی سے ڈھکی چھپی تو ہیں نہیں۔ تو عائشہ یہ بتائیے گا کہ آپ نے ماشاءاللہ سے بہت اچھے کام کیے خواتین کے لیے۔ ابھی میرے سامنے ریسنٹ آپ کا ایک نیا ایک جو ابھر کر ایک پروجیکٹ سامنے آیا، دیٹ از میمن ذائقہ، اور اس کے ساتھ ہی حوریزہ آؤٹ فٹ بھی آپ آنر ہیں حوریزہ آؤٹ فٹ کی، اور ساتھ ہی جو ہے آپ حوریزہ کیئر کے نام سے اپنا ایک سوشل سرکل بھی چلاتی ہیں، اور جو کہ ایک بہت بڑی مثال ہے۔ ہاؤس وائف تھی، کیونکہ میمن فیملیز میں عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہاؤس وائفز ہوتی ہے تو بس گھرداری کری جائے، اور گھرداری کے ساتھ ساتھ بس اپنے بچے دیکھو، فیملی دیکھو۔ تو کس طرح سے آپ کو یہ خیال آیا کہ میں ہاؤس وائف کے طور پہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہوں، ایک ماں کے طور پہ، ایک بہو کے طور پہ، ایک بیٹی کے طور پہ، تو مجھے اب جو ہے آگے بڑھ کر خواتین کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، تو کس طرح سے آپ نے یہ کیا؟ دیکھیں، پہلے تو یہ ہے کہ ہم لوگ ماشاءاللہ سے 5 بہنیں تھے۔ ہم لوگ جب میرڈ لائف سے پہلے کی اگر میں بات کروں تو، مگر پیشن ہمیشہ سے میرے اندر رہا تھا، بٹ ظاہر سی بات ہے ہمارے بینگ اے میمن، ہمارے پیرنٹس نے الحمدللہ بہت ہی ہمیں ہمارے پیچھے انہوں نے مطلب ہماری تربیت میں کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی۔ میں نے اپنے وقت میں کالج بھی کیا، ڈرائیونگ بھی کی، سب کچھ، مگر جو خواہشات تھی وہ ایسا تھا کہ اس کو باہر آنا تھا۔ پھر یہی تھا کہ میں نے تو ٹیکسٹائل میں اپنا ایڈمیشن بھی لے لیا تھا، کیونکہ مجھے بہت ہی شوق تھا فیشن ڈیزائننگ کا، بٹ انہی دنوں میں میری انگیجمنٹ ہو گئی اور وہ خواب دھرا کا دھرا رہ گیا۔ پھر اس کے بعد شادی، پھر بچے، اور پھر ایک ٹائم آیا لائف کا کہ بس اب کچھ بھی ہے نہیں کرنے کو، کیونکہ ہمیشہ اسٹرگل کرنے کی عادت رہی تھی۔ پھر یہی کہ ہسبینڈ کے سپورٹ کی وجہ سے کہ جب ہنر ہے تو کیوں آپ اسٹارٹ نہیں لیتی ہو، تو بس سمجھ لیں کہ اس میں ان کا ہی کریڈٹ تھا کہ انہوں نے آگے بوسٹ کیا مجھے، اور میں نے اپنا بزنس اسٹارٹ کیا الحمدللہ 2016 سے لے کے میں اب تک چلا رہی ہوں اپنا بزنس۔ اور ساتھ ہی ساتھ کووڈ کے دوران اور کچھ ایسے حالات ہوتے گئے نا کہ جو خواتین تھیں جو آتی تھیں اور ان کی جب باتیں سنتے تھے تو وہ اتنا ڈپریشن میں ہوتی تھیں، ڈپریشن میں، اور سمجھ نہیں آتا تھا کہ یار ان خواتین کے لیے ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں، کہ چلے ہمارا تو بزنس بھی چل رہا ہے، سب کچھ سیٹل ہے اپنی لائف میں الحمدللہ، تو کچھ ایسا نہ کریں کہ ان کے لیے بھی کچھ ہو جائے، ان کے مینٹل ہیلتھ کو ہم سدھار سکیں، یا کچھ ایسی اسکلز ان کے اندر ہیں کہ جن کو ہم گروم کر کے ان کو بھی اپنے پیروں پہ کھڑا کر دیں۔ تو اسی خیال کے تحت ہم نے حوریزہ کیئر کو بنا لیا، اور جس میں الحمدللہ ہمارے ساتھ خواتین کا جڑنا شروع ہو گیا، جس کی ایک مثال آپ خود بھی ہیں طیبہ، بالکل، میں اور خود حوریزہ شازیہ کیئر بھی کا ہیں۔ حصہ ہوں، اور میرے لیے ایک بہت ہی بڑی اپارچونیٹی ہے، میرے لیے ایک بہت بڑی بات ہے کہ میں حوریزہ کیئر کے ساتھ جڑی ہوئی ہوں۔ آج سے نہیں، تقریباً 1-1.5 سال پہلے سے ہی ماشاءاللہ سے میں ان کے ساتھ جڑی ہوں، ان کی ہر ایکٹیویٹی میرے سامنے رہی ہے۔ ایک بہت بڑی مثال ہے ہاؤس وائف، ایک ماں ہونے کے ساتھ ساتھ خواتین کے لیے جو آپ نے کارنامے اور خدمات سر انجام دی ہیں۔ تو حوریزہ کیئر کے تحت ماشاءاللہ سے آپ نے اور مزید کیا ایکٹیویٹی کی؟ حوریزہ کیئر میں سب سے پہلے تو ہم نے سیشنز ہم لوگوں نے بہت سارے کنڈکٹ کیے، جس میں ہم نے لا اینڈ آرڈرس کے اوپر سے ہم نے جتنی بھی کیونکہ دیکھیں ہمارا جو تھا نا کہ ہم میمن فیملی سے ہیں، تو جب ہم آگے آئے نا، جس طرح سے ہمارا ایک پورا کراؤڈ، ایک پورا سرکل ہمارا میمن خواتین کا آیا، تو بہت ساری خواتین ہمارے ساتھ جڑنا شروع ہو گئی، انہیں بھی ایک سمجھ لے کہ ایک امید سے مل گئی کہ ہاں ہم بھی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یہ تو ہم نے پہلے لیگل ایڈوائزری کا ہم نے ایک سیشن کروایا کہ جس میں ان کو واقعی جائیداد کے حوالے سے اور بہت ساری انفارمیشن، ایون کہ ہمیں بھی بہت ساری انفارمیشن ملی جس سے ہم جانتے نہیں تھے۔ اس کے ساتھ ہم نے مینٹل ہیلتھ کے اوپر کام کیا، کیونکہ ایک عورت کو با اختیار بنانے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے کہ اس کی مینٹل ہیلتھ پہ کام کیا جائے، کیونکہ جب اس کے اندر فیصلہ لینے کی طاقت نہیں ہوگی، اس کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہوگی، تو وہ کبھی بھی با اختیار نہیں بن سکتی۔ بالکل۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہم نے لاسٹ میں ابھی انٹرپرنور گالا کیا تھا، حوریزہ انٹرپرنور گالا، جس میں بہت ساری خواتین ایسی تھی کہ جو فرسٹ ٹائم اپنے گھروں سے نکل کے آئی تھیں، ان کے نہ سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس تک بھی نہیں بنے ہوئے تھے، وہ
بھی ہم نے انہیں بنا کے دیا اور انہوں نے ان کی تمام چیزوں کو مارکیٹ کیا. اور بس اب جو لاسٹ ہمارا جو ابھی جو ریسنٹلی کیا ہے وہ میمن ذائقہ, کہ جس میں جتنی بھی ہماری ہوم شیفس ہیں وہ ماشاءاللہ سے بہت زبردست کام کر رہی ہیں. اور ہے نا, ان کو مارکیٹ نہیں ہے نا ان کے پاس, وہ اپنا پروڈکٹ تو بنا لیتی ہیں مگر وہ اپنی چیزوں کو مارکیٹ کیسے کریں. تو بہت اچھا پاکیزہ غذا پردے میں رہ کر وہ اگر اپنے گھروں سے کھانا بنا رہی ہیں تو وہ ہمیں دیتی ہیں اور بہت اچھے طریقے سے ہم ان کو مارکیٹ کرتے ہیں. تو یہ اب ہمارا میمن ذائقہ ہے, اور اب دیکھیں آگے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ کیا کیا کام لینا ہے, اور تو کنٹینیو کرتے جائیں گے. اچھا, یہ ہوا ہے کہ آپ نے حریزہ آؤٹ فٹ کے تحت بہت اچھے ڈریسز بھی ڈیزائن کیے, اور لاسٹ رمضان جتنے بھی ہم نے دیکھا ہے سحری ٹرانسمیشنز ہوئیں یا پھر افطار ٹرانسمیشنز ہوئی, تو آپ کے ڈریسز میں نے ہر اینکر کو پہنتے ہوئے دیکھے. تو اس بار عید کے لیے نیا کلیکشن بھی آپ ظاہر سی باتیں لائیں گی, تو حریزہ آؤٹ فٹ کے حوالے سے بتائیے نا, کس طرح سے آپ ڈیزائننگ کر رہی ہیں, کس طرح سے نیو ڈیزائننگس کو آپ جو ہے وہ انٹروڈیوس کروا رہی ہیں. ایکچولی رمضان کے ٹرانسمیشن کے حوالے سے تو اس بار بھی میرا ہوا ہے کہ ڈریسز جا رہے ہیں الحمدللہ, یہ تو لگا ہی رہتا ہے. اور یہ تھا کہ ظاہر سی بات ہے اب اتنی چیزوں میں ہم لوگ انگیجڈ ہوتے ہیں نا, تو پھر عید کلیکشن تو یہ تھا کہ پہلے ہی میں نے ریڈی کروا کے رکھ لیا تھا, کیونکہ ہمارے یہاں کا ویدر ایسا ہے کہ ہم زیادہ تر عید کے جو موقع ہوتے ہیں ان پہ ہم اتنا ہیوی پہ ہم نہیں جا سکتے, ہمیں کیجولی رکھنا پڑتا ہے اپنا. ہاں, اگر آن ڈیمانڈ اگر ہمارے پاس ہوتا ہے کہ کچھ کسی کی شادی بیاہ ہو گئی یا کچھ ایسے کوئی ایونٹس ہو گئے, تو پھر اس کے لیے تھوڑا بہت رکھا ہوا ہوتا ہے, وہ بھی ہمارے پاس ریڈی ٹو ویئر میں ہوتا ہے. بٹ یہ ہے کہ ابھی زیادہ تر ہمارے پاس کیجول میں ہی ہے, اگر کوئی لینا چاہے تو وہ بالکل وزٹ کر سکتا ہے بائی اپوائنٹمنٹ. تو کلیکشن ہمارے پاس ریڈی ہے حریزہ آؤٹ فٹ کا عید کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے علاوہ میمن ذائقہ کو ذرا آپ یہ بتائیے گا کہ خواتین کے لیے کس طرح سے جو ہے میمن ذائقہ میں جس طرح سے وہ پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں کہ وہ ہوم میڈ کھانے بنا رہی ہیں, اور پھر آپ نے یہ ذمہ داری لی ہے کہ آپ کے کھانے جو ہے وہ سیل کروانے کی ذمہ داری ہماری ہے, اور کس طرح سے اس کو آپ چلا رہی ہیں, کس طرح سے آگے بڑھا رہی ہیں. پہلے تو میں نا آپ کو بتاؤں کہ میمن ذائقہ کا ہمارا مقصد کیوں ہے, کیوں ہم نے یہ ڈیسیشن لیا کہ ہم کو میمن ذائقہ بنانا چاہیے. کیونکہ اگر جغرافیکل لوکیشن آپ دیکھو گے نا, تو اتنا ہمارے یہاں کا جو انوائرمنٹ ہے یا جو بھی پولیوشن کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں پاکستان, تو وہ سمجھ لیں کہ, اور ایون کہ ہم کراچی کی اگر بات کریں تو وہ جو ہے ایشیا میں 4th یا 5th اس کی رینکنگ آتی ہے پولیوشن کے ریشیو کے حوالے سے. تو اور ہم سینٹرل میں تو رہتے نہیں ہیں کہ چلیں ہم نکل گئے کہیں ناردرن ایریاز نکل گئے یا کوئی ہل اسٹیشن کی سائڈ پہ رہ گئے. کراچی میں رہتے ہوئے جیسے کہ ہم تو ٹوٹلی کمرشلائز ہو چکے ہیں نا, ہر چیز کمرشل. اس کی وجہ کیا ہے؟ ڈپریشن اتنا بڑھتا جا رہا ہے, اور ڈپریشن کی وجہ سے لوگ کیا کرتے ہیں, کھانا شروع کر دیتے ہیں, اتنا کھاتے ہیں. اب جو ان کے نزدیک اگر وہ افورڈ کر رہے ہیں تو وہ ٹھیلے سے کھا رہے ہیں یا بڑی ہوٹلوں سے کھا رہے ہیں, وہ ڈپینڈ کرتا ہے ان کے لیے. بٹ یہ جو بے ترتیبی ہوتی ہے نا کھانے پینے کی, یا جو ہمارے جسم کے اندر جو یہ سارا سسٹم ہوتا ہے, وہ اتنا پھر وہ ڈس آرڈر کرتا ہے, اور کیا ہوتا ہے کہ بیماریاں جنم دیتی ہیں. بیماریاں آپ دیکھیں تو کیسی کیسی, کچھ لا علاج ہیں, کچھ اتنا ہے کہ انسان بندہ افورڈ نہیں کر سکتا. اور پھر جو ویل آف فیملیز ہیں وہ کیا کر رہی ہیں, آرگینک کی طرف جا رہی ہیں, وہ آرگینک میٹ استعمال کر رہی ہیں, آرگینک ایگز استعمال کر رہی ہیں. چکن کو اس طریقے سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ آرگینک ہو جاتی ہیں, اور لوگ جو ویل آف ہیں وہ تو افورڈ کر سکتے ہیں. ایون کہ ویجیٹیبلس بھی جو ہیں وہ بھی آرگینک یوز کر رہے ہیں. تو اسی چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمارے دماغ میں خیال ہے کیوں نہ کہ ہم ہوم فوڈ کو انٹروڈیوس کریں. گھر کا کھانا جو کہ ہماری یہی بہنیں ہیں بہت اچھے طریقے سے صاف ستھرے ماحول میں محبت کے ساتھ درود شریف کا ورد کرتے ہوئے اگر وہ کر رہی ہیں تو اس میں کیا برائی ہے. اور اس سے یہ ہے کہ دیکھیں نا جو حالات ہوتے جا رہے ہیں, ابھی بھی کچھ ایسی فیملیز ہیں کہ جن کی لڑکیاں بچیاں یا عورتیں وہ گھر سے نہیں نکل سکتی ہیں, شاید ان کی اپنا ایسا یا ان میں کانفیڈنس بھی نہ ہو. ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل ابھی بھی کچھ ایسی ہماری فیملیز ہیں یا جو ایسا ایک تعداد ہے کہ جو ابھی بھی کانفیڈنس ان کے اندر نہیں ہے, وہ گھر سے باہر نکل کے نہیں, تو وہ گھر بیٹھے بھی وہ کام کریں. وہ عمدہ طریقے سے اچھا کھانا ہمیں بنا کے دیتی ہیں, ہم ان کو مارکیٹ کرتے ہیں. تو اس کے لیے کہ جو بھی شیف ہمارے ساتھ جوائنٹ ہونا چاہے تو وہ بھی لازمی ہمارے ساتھ جوائنٹ کریں. تو بس ہم ان کو پھر اس کے لیے بھی ہم نے 2-2.5 مہینے کی ہماری ورکنگ ہوئی ہے, جس میں ہم نے ان کی ٹریننگ کی ہے. ٹریننگ میں ہم نے سب سے پہلے تو ہم نے ان کے فوڈ کو ٹرائی کیا کہ ان کو بتایا کہ آپ کا یہ نہیں, یہ باقاعدہ طور پہ ٹیٹوریل بنائے کہ آپ کو کباب کتنے گرامز کی ہونی چاہیے, آپ کی جو سموسے کی جو پٹی ہے وہ کتنی ہونی چاہیے, اس کے اندر کا جو بیٹر ہے وہ کتنا ہونا چاہیے, تاکہ جتنے ہمارے جو وینڈرز ہیں ان سب کا جتنا بھی پروڈکٹ آ رہا ہے وہ سارا ایک ہی جیسا ہو, تاکہ کوئی ڈفرینشیٹ نہ کر پائے نا. تو یہ تھوڑا سا 2-2.5 مہینے کی ہماری ورکنگ تھی اس کے پیچھے, اور الحمدللہ اب جا کے ایسا ہوا ہے. پھر ہم نے اس کی لانچنگ کی کہ اب ہم اس قابل ہیں کہ ہم, اور الحمدللہ اب ہمارے ساتھ سمجھ لیں کہ 27 to 30 میرے خیال سے 35 ہم کراس کر چکے ہیں ماشاءاللہ. اتنی خواتین ہمارے ساتھ جوائنٹ ہو چکی ہیں.
مینس کہ آپ نے سٹارٹ یہاں سے لیا کہ جو خواتین گھر بیٹھے اپنا بزنس کر سکتی ہیں، یعنی کہ خالی دماغ شیطان کا کارخانہ ہوتا ہے، اور آج کل تو مہنگائی ہی اتنی ہے کہ ایک بندے کے اوپر پورا گھر افورڈ کرنا ایک بندے کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اس میں آپ نے خواتین کے لیے جو ایک پلیٹ فارم میمن ذائقہ کے نام سے بنایا، تو یہ ایک بہت ہی بڑی کاوش ہے، ایک بہت ہی بڑا انیشیٹو ہے جو کہ آپ نے ان خواتین کو ایک پلیٹ فارم دیا کہ آپ اپنی صلاحیتوں کو یہاں اجاگر کر سکتے ہیں. کوکنگ کسے نہیں آتی، لیکن پھر بھی آپ نے 2-2.5 مہینے ان کو کلاسز دی کہ اس طرح نہیں، اس طرح سے آپ کو یہ ورک کرنا ہے. تو یہ واقعی میں ایک بہت بڑی کاوش ہے آپ کی، بہت بڑا اسٹرگل ہے. جی ناظرین، مسز عائشہ فیاض خانانی کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. شازیہ عمران موٹن کی جانب بھی آئیں گے، لیکن اس چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام دین سے دنیا تک ود طیبہ میمن میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں. اور اب ہم آئیں گے محترمہ شازیہ عمران موٹن کی جانب. شازیہ، یہ بتائیے گا کہ آپ ہاؤس وائف بھی ہیں، آپ ایک مدر بھی ہیں، آپ ساتھ میں اپنا بزنس بھی کر رہی ہیں SI کلیکشن کے نام سے. تو اپنے بزنس کے حوالے سے بتائیے، اور یہ بتائیے کہ آپ ایک فیملی ہوتے ہوئے آپ ایک ہاؤس وائف ہیں، کس طرح سے آپ کے مائنڈ میں آیا کہ مجھے بھی ایک بزنس ویمن بننا چاہیے؟ کس طرح سے؟ سب سے پہلے تو اپنی جرنی کے حوالے سے مجھے بتائیے. مجھے بزنس کا خیال ایسے آیا کہ جب کرونا اسٹارٹ ہوا تھا تو میرے ہسبینڈ یہ کام کرتے تھے. تو جب کرونا اسٹارٹ ہوا تو انہوں نے اپنا جو سارا جو مال تھا وہ دکان شاپس وغیرہ پہ سپلائی کر دیا تھا. تو انسٹنٹلی ایسا ہوا کہ جتنا بھی انہوں نے شاپس وغیرہ پہ سپلائی کیا تھا وہ سب کا سب گھر پہ آ گیا. اب یہ تھوڑی سی ایک ٹینشن کی بات تھی کہ کیونکہ 100-200 اتنی بیڈ شیٹس یا ٹاولس تو تھے نہیں، ہزاروں میں سامان تھا. اب مجھے یہ ہوا کہ یار اب میں کیا کروں. پھر میرے ہسبینڈ سے ہم نے مشورہ کیا، انہوں نے کہا تمہارا تو فرینڈ سرکل ہے، فیملی سرکل ہے، تو کیوں نہ تم اس کو آگے بڑھاؤ، پروموٹ کرو تھوڑا سا. پھر آہستہ آہستہ میرے پاس کچھ خواتین ایسی آتی تھیں جو کہتی تھی کہ ہم سے یہ کام نہیں ہوتا، ہم باہر نہیں نکل سکتے، ہم ڈیلنگ نہیں کر سکتے، یا ہمارے ہسبینڈس کی پرمیشن نہیں ہے، رونا دھونا XYZ، یہ کافی چیزیں چلتی رہتی تھیں. تو پھر مجھے آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ میں ان کے لیے کام کا ذریعہ بنوں. پھر میں نے وہ سارا سامان ان لیڈیز کو دینا شروع کر دیا. پھر وہ سیل کرتی گئیں، اور جو بھی پروفٹ ہوتا تھا وہ ان سے اپنی کر کے مجھے دے دیتی تھیں وہ لوگ. پھر اس طرح کرونا میں نے میرا بزنس کافی اچھا چلا. ایسا نہیں تھا کہ ہم کہتے، کتنے لوگ کہتے ہیں کہ بزنس بند ہو گئے تھے، لیکن میری نظر میں کرونا میں جتنا ہم نے بزنس کیا ہے اتنا اس سے پہلے نہیں ہوا تھا کبھی بھی. اور اس سے مجھے یہ ہوا کہ ڈریمز کم ٹرو، کہ میرا شوق تھا کہ میں لوگوں کی مدد کروں. بالکل. میں ہمیشہ یہی سوچتی تھی کہ ہمیں اللہ پاک نے کیوں پیدا کیا ہے، کس لیے پیدا کیا ہے. ہم تو بس صرف خود کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، پہن رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، اور بس اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں. کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہمارا پڑوسی کیا کر رہا ہے. بالکل. تو بس اسی طرح میری جرنی اسٹارٹ ہوئی. پھر ایک دفعہ پھر عائشہ سے ملاقات ہوئی میری. عائشہ نے مجھے بتایا کہ ہوڈیز کیئر ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں. تو میں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے. پھر میں ان کے ساتھ جوائن ہو گئی، اور مجھے ان کے ساتھ ہی جوائن ہو کر مجھے بہت سے ایسے مواقع ملے کہ میں کس طرح لوگوں کی مدد کر سکوں. اور ابھی ہمارا اپ کمنگ پروجیکٹ چل رہا ہے میمن ذائقہ کے نام سے، میمن ذائقہ کے اس سے. تو بس یہ صحیح. تو اس کے علاوہ آپ کی گھریلو کیا مصروفیات ہیں؟ میری گھریلو مصروفیات یہ ہیں کہ بچے ماشاءاللہ میرے بڑے ہو گئے ہیں، اور میں بالکل فری آف مائنڈ ہوں. صحیح. تو بس یہ بتائیے گا کہ آگے SI کلیکشن کو آپ کس طرح سے اپنے ورک کو کنٹینیو کریں گے، اور کس طرح سے بھی ورک چل رہا ہے آپ کا؟ میری پہلے سے یہی خواہش تھی کہ میں لوگوں کو بزنس دے سکوں، مجھے خود کام نہیں کرنا. جو نیڈی خواتین ہیں میں چاہتی ہوں وہ کام کریں اور وہ اس چیز سے فائدہ اٹھائیں. کیونکہ دیکھو نا، ابھی ایسے جب آپ کہیں کوئی چیز لینے جاتی ہو تو وہ آپ کو بغیر پیسوں کے تو کوئی بھی آپ کو کچھ بھی نہیں دے گا. بالکل. لیکن میرے پاس جو لیڈیز آتی ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں، بہت زیادہ ہی نیڈی ہوتی ہیں، وہ لے کے جاتی ہیں اور پھر سیل آؤٹ کر کے اپنا کمیشن رکھ کے پھر میں مجھے جو چیز سیل کر سکتی ہیں وہ ٹھیک ہے، جو سیل نہیں ہوتا میں ان سے واپس لے لیتی ہوں ہنسی خوشی. یہ نہیں کہتی کہ نہیں آپ کو یہ سیل کرنا ہی ہے، کہ مجھے صرف میرے پیسوں سے مطلب نہیں، مجھے یہ کہ وہ بندی کسی کے گھر کا چولہا جل سکے ہماری وجہ سے. بالکل. تو میرا آگے بھی یہی پلان ہے کہ میری وجہ سے میں کسی کو مدد کر سکوں، ہیلپ آؤٹ کر سکوں.
صحیح. تو رمضان المبارک کے حوالے سے جی. اس حوالے سے آپ کی کیا جو ہے وہ خدمات ہوں گی, کہ آپ کس طرح سے مزید ان کو بزنس پرووائڈ کریں؟ صرف آپ جو ہے وہ بیڈ شیٹس وغیرہ ہی نہیں, پرووائڈ بیڈ کرتی شیٹس ہیں؟ ہیں, ٹاولز ہیں, ڈریسز وغیرہ بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جو مجھے لگتا ہے کہ جیسی میں ایبلٹی ہے میرے اندر, یعنی میں جس طرح سے میں کچھ چیزیں بائی کر لیتی ہوں, پھر ان کو میں پرووائڈ کرتی ہوں. صحیح ہے. لیکن جو زیادہ تر میرا جو کام ہے وہ بیڈ شیٹس اور ٹاول کا ہی ہے, جو اینی ہاؤ میرے گھر میں موجود ہی ہوتا ہے یہ سارا مٹیریل. صحیح. تو سوشل میڈیا پر کس طرح سے آپ ہائی لائٹ کرتی ہیں خود کو؟ مینس کہ آپ کی مزید اس کے علاوہ اور کیا ایکٹیویٹیز ہیں سوشل ایکٹیویٹیز کے حوالے سے بتائیے گا. سوشل ایکٹیویٹیز کے حوالے سے تو ایسے جبھی میں ہوریزے کے ساتھ ہی جوائن ہوئی بھی ہوں, اس سے زیادہ تو کچھ ہے نہیں. صحیح. اچھا, تو اب عائشہ فیاض خانانی آپ کی جانب آئیں گے کہ ہوریزے کیئر کے لیے آپ نے ہوریزے کیئر میں رہتے ہوئے خواتین کے لیے ایک پلیٹ فارم بنایا, اپنے فخر پاکستان کے نام سے بھی ایک ایونٹ آرگنائز کیا تھا. اس کے ساتھ جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ اینڈ سول کے نام سے بھی آپ نے ایک پروگرام جو ہے وہ ارینج کیا. تو مزید اس طرح کے آگے آپ کی کیا پلاننگز ہیں؟ ابھی ایز سچ تو یقین کریں ابھی کچھ ایسا مائنڈ میں ہے نہیں. کچھ وومنس ڈے بھی چل رہا ہے تو اس کو لے کے بھی ہمارے مائنڈ میں کافی ساری چیزیں تھیں, بٹ آئی تھنک کہ فوراً ہی رمضان کی تیاریاں تھیں, اور یہ میمن ذائقہ کا جو تھا یہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی تھی, کیونکہ اس سے کنیکٹڈ ہمارے ساتھ 30 سے 35 خواتین ہیں کہ جن کے بزنس جڑے ہیں. تو ابھی زیادہ تر ہمارا مین فوکس تو یہی تھا. اب دیکھیں انشاءاللہ رمضان میں یا عید کے بعد کیا ہمارا ہوتا ہے, پھر اس کے بعد ہی پلان کریں گے. رمضان میں کچھ ایسا وقت مل گیا تو پھر تبھی پلان کریں گے, کیونکہ ایک ایونٹ کو کرنے کے لیے, ایک پلان کرنے کے لیے ایک پراپر طریقے سے وقت اچھا خاصا درکار ہوتا ہے, کہ جو ابھی ملا نہیں ہے ہمیں. بالکل, کیونکہ ابھی آپ کی مصروفیات کافی, جی. میمن ذائقہ کے حوالے سے کافی مصروفیات جی ہیں آپ کی, بالکل. وہ بھی ایک بہت بڑا آپ کا ایک کیونکہ انیشیٹو ہے میمن رمضان کے ذائقہ, حوالے سے. جی میمن ذائقہ سے سمجھ لیں کہ 1-1.5 مہینہ پہلے ہی ہمارا جو انٹرپرنور گالا بھی گیا تھا, ہوریزے انٹرپرنور گالا, اس کے پیچھے بھی ہماری بہت پریپریشن ہوئی تھی. بالکل. جس میں بھی میرے خیال سے ہمارے پاس 40+ ہمارے اسٹالز ہو گئے تھے, جو ساری انٹرپرنورس تھیں, ہوم بیسڈ خواتین تھیں. تو بس یہ کرتے کرتے پھر یہاں آئے, اور اب فوراً سے رمضان ہے, اور اب ان کے بھی بزنسز ہیں کہ جن کو ہمیں آگے اور مزید کرنا ہے. تو پھر دیکھیں انشاءاللہ عید کے بعد کیا پلان کرتے ہیں. اچھا, آپ کا جو ویمن انٹرپرنور جو گالا ہوا تھا آپ کا ہوریزے کیئر کا, اس میں نے دیکھا تھا خواتین بائکرز کو بھی آپ نے کافی ہائی لائٹ کیا تھا. اس حوالے سے بتائیے گا کہ جو ہے وہ محتاجی اچھی نہیں ہے, اپنی سواری اور اپنی ذمہ داری, اور خواتین با اختیار ہیں, اور جو ہے وہ خود رائڈ کریں اپنی بائک کو, آج ہی اپنی بائک لیں, رائڈنگ سیکھیں. آپ نے اس چیز پہ کافی فوکس کیا تھا کہ جو لڑکیاں بسوں کے دھکے کھاتی ہیں یا جو بہت پریشان ہوتی ہیں, آنے جانے میں کافی مسائل درپیش ہوتے ہیں, تو آپ کے حوالے سے آپ کے حساب سے ان خواتین کے لیے جو آپ نے یہ سب ارینجمنٹ کیا تھا, تو کیا ایک مقصد تھا؟ جو بائک رائڈر والی ہیں وہ بھی ہماری ٹیم کا ہی حصہ ہیں. شمائلہ خالد ماشاءاللہ بہت اچھی ٹرینر ہیں, بہت اچھے طریقے سے ٹرین کرتی ہیں. تو انہوں نے بھی اپنے آپ کو جیسے کہ ظاہر سی بات ہے ہائی لائٹ کیا. ضرورت ہے نا اس وقت, بالکل, کیونکہ با اختیار بننا بھی ضروری نہیں ہے. با اختیار تو ظاہر سی بات ہے آج کے دور میں ہر عورت کو بننا ہی پڑے گا, کیونکہ حالات جس طرف جا رہے ہیں. بٹ دیکھیں, بینگ آپ ایک مدر ہیں یا آپ ایک بہن ہیں یا بیٹی بھی ہیں, تو بھی آپ کی ضرورت ہے اس وقت, ٹھیک ہے نا. آپ کا پک اینڈ ڈراپ فیول اتنا مہنگا ہو چکا ہے کہ آپ بسز اور کیا کہتے ہیں رکشا, اور بہت مشکل ہو جاتا ہے نا, بہت مشکل ہو جاتا ہے. آپ کے پاس اپنی بائک ہو تو آپ ضروری نہیں ہے, اگر آپ مدر ہیں تو آپ بچوں کا پک اینڈ ڈراپ کر سکتے ہیں, گروسری وغیرہ ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں. چھوٹی موٹی آپ کی کوئی ایسی چیزیں تو آپ ان چیزوں کو بھی کر کے آپ اپنے ہسبینڈ کی بھی ہیلپ کر سکتی ہیں. مدر اگر بیٹی ہے تو آپ ماں باپ کی بھی ہیلپ کر سکتی ہیں. میرے خیال سے یہ ہنر ہے, کیونکہ دیکھیں نا آپ ڈرائیونگ بھی تو کر ہی رہی ہیں نا خواتین, ساری کر ہی رہی ہیں, تو کیا اس میں برائی ہے, ٹھیک ہے نا. اگر کر سکتی ہیں تو وہ ہمارے ساتھ ممبر تھی, انہوں نے کہا تو میں نے کہا بالکل بہت اچھی بات ہے. تو انہوں نے بہت اچھی پرفارمنس وہاں پر دی تھی, اور سب کو ڈیمو بھی دیا تھا, چھوٹا موٹا سا ایک سیشن بھی دیا تھا. تو اچھا ایک امپریشن گیا تھا, اور واقعی سمجھ میں آیا تھا کہ کیوں ایسے مطلب خواتین کو یہ ہنر سے بھی ہونا چاہیے. باکمال. بالکل بالکل, خواتین کسی بھی میدان میں مردوں سے کم نہیں, ہر ہنر سے آراستہ ہیں, اور یہ ایک بہت ہی بڑی کاوش ہے ہوریزے کیئر کی جانب سے کہ انہوں نے ہر میدان میں خواتین کو ہائی لائٹ کیا, اور جو خواتین نہیں کر سکتی تھیں, نہ ہم سے نہیں ہونے والا, ان کو بھی انہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ انکریج کیا, موٹیویٹ کیا, حوصلہ افزائی کرتی آئی ہیں کہ نہیں, کیوں نہیں کر سکتی, نہ کو زندگی سے نکال دیں, سے آئی کین ڈو ایوری تھنگ. تو عائشہ فیاض خانانی کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, لیکن یہاں ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम दीन से दुनिया तक विद तैयबा मेमन में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहती हूँ। नाजरीन, ख़वातीन का आलमी दिन 8 मार्च को मनाया जाता है और ख़वातीन जो हैं आज किसी भी मैदान में, जैसा कि मैंने कहा, मर्दों से कम नहीं है। कुरान ने बहुत इज़्ज़त दी है, रहमत, अज़मत, हुर्मत, जन्नत सब बना दिया। तो ये एक बहुत ही बड़ी इज़्ज़त है ख़वातीन को कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माँ के कदमों तले जन्नत रख दी। तो आज जो माएँ, बहनें, बेटियाँ जो है ये दिन मना रही हैं, उनको हमारी जानिब से हैप्पी वुमेंस डे। और ख़वातीन किसी भी मैदान में किसी से भी कम नहीं है। वो हाउसवाइफ्स भी हैं, वो मदर भी हैं, वो अपने घर को भी देखती हैं, अपने बिज़नेस को भी देखती हैं, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए बिज़नेस वुमेन भी हैं, वुमेन एंटरप्रेन्योर भी हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की एक बहुत बड़ी मिसाल भी हैं। तो हम ये देखते हैं कि पहले के दौर से अब के दौर में जो ख़वातीन हैं उनके जो स्टेटस में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया। कहाँ आप ज़मीन में बेटियों को ज़िंदा दरगोर करते थे, कहाँ बेटियां आसमानों में परवाज़ करती नज़र आती हैं। और इसके साथ ही ख़वातीन आजकल किसी भी मैदान में मर्दों से कम तो नज़र आती नहीं, वो बाइकर्स भी हैं। और आजकल जो हम देखते हैं कि ख़वातीन बापर्दा यानी दीन से दुनिया तक में दीन के उसूलों पर अमल करते हुए दुनिया में अपनी ज़िंदगी को दीनी क़वानीन के तहत गुजारती हैं। मैंने ऐसी कितनी ही बाइकर्स देखी हैं जो बाकायदा अबाया पहने हुए, नकाब लगाए हुए वो बाइक राइड कर रही होती हैं। यानी कि वो कहती हैं कि हम बाइख्तियार हैं, हम किसी भी सूरत में बेटों से कम नहीं हैं। और जो माँ बाप ये समझते हैं कि हमारी बेटियाँ हुई हैं तो बेटियों को बोझ ना समझें, बेटियां बेटों से कम नहीं हैं। बेटियों को हुनर दें, बेटियों को एम्पावरमेंट दें, बेटियों को इनकरेज करें। बेटियां आजकल कराटे करती हुई नज़र आती हैं, कराटे में भी माशाल्लाह से वो आगे हैं, और साथ ही जो है बाइक राइडिंग में भी आगे हैं, होम बिज़नेस में भी आगे हैं, ऑनलाइन बिज़नेस में भी आगे हैं। और इसके साथ ही हर तरह से हुनर से आरास्ता होकर अपने सलाहियतों को उजागर करती हुई नज़र आती हैं। तो ख़वातीन का ये जो आज का आलमी दिन है माँओं, बेटियों और बहनों के नाम, तो मैं आप सबको आज के दिन की बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ। और अब हम आएंगे हमारे गेस्ट्स की जानिब। आयशा फ़याज़ ख़ानानी साहिबा जो हमारे साथ मौजूद हैं, हुर्रिज़ केयर की जो है वो चेयरपर्सन हैं, फ़ाउंडर हैं, मेमन ज़ायका की भी जो है वो फ़ाउंडर हैं। ये बताइएगा कि आज के इस दिन के हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहेंगी उन ख़वातीन को जिनको ये कहा जाता है घरदारी करें, बस आपने तो जो है वो पढ़ के क्या करना है हांडी चूल्हा करना है और आपने तो बच्चे संभालने हैं, आप तो है जो कुछ नहीं कर सकती। तो उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, उन वालिदैन के लिए, उनकी सोच के लिए, और उन ख़वातीन के लिए जो घर बैठे आगे बढ़ना चाहती हैं? हुर्रिज़ केयर में उनके लिए क्या प्लेटफॉर्म उनको प्रोवाइड करेंगी? देखिए, मैं अपनी बात तो यहाँ से स्टार्ट करूँगी कि देखें, सबसे पहले तो है ना, मेरे ख्याल से हम मर्दों की बात करते हैं कि सही बात है कि अगर मर्द से कोई कम नहीं है औरत, ठीक है ना, मगर जो अल्लाह ताला ने जिसको जो दर्जा दिया है, बिल्कुल मेरे रब की ज़ात है, हम उससे कुछ नहीं कहते। मगर मैं यहाँ पे ये बात कहूँगी कि एक औरत है ना, उसको सबसे पहले एक औरत को अप्रिशिएट करना होगा। सबसे पहले मैं ये, एक माँ है, अगर उसके घर पे बेटी पैदा हुई है ना, तो सबसे पहले उस माँ को अप्रिशिएट करना होगा। एक सास है तो उसको अपनी बहू को अप्रिशिएट करना होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है ना लैकिंग ही इस चीज़ की है कि एक औरत ही औरत को अप्रिशिएट नहीं करती है। मर्दों से हैं तो हम कहते हैं कि हम जब एक वुमेंस डे आता है तो हम सारा एक काफ़िला बन जाता है कि हम एक टीम बन जाते हैं। बट आम दिनों में या आम ज़िंदगी में एक औरत जो जितनी बड़ी एक औरत की दुश्मन है ना, मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा औरत को खतरा नहीं होगा। तो जब तक एक औरत दूसरी औरत को अगर अप्रिशिएट नहीं करेगी, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो हम कहीं भी हम किसी भी काबिल हम नहीं बन पाएंगे। बेशक। तो मेरे सबसे बड़ा मैसेज तो मैं यही कहूँगी कि एक औरत सबसे पहले एक औरत को अप्रिशिएट, किसी भी सूरत में है, दोस्त है, सास है, बहू है, माँ है, बेटी है, तो मेरे ख्याल से हमारा माशरा बहुत जल्दी तरक्की करेगा। और जितनी फिर वो औरत बाइख्तियार होकर निकलेगी ना, क्योंकि देखें, मैं अगर अपनी सास की मिसाल दूँ ना, तो मेरी सास की जो ज़िंदगी, जितनी मैंने 7 साल अपने सास के साथ गुजारे, जितना पॉजिटिव मैंने उनको पाया और जिस तरीके से वो मेरी ढाल बनी हुई होती थी ना, तो आज मैं इस काबिल हूँ यहाँ पर कि ज़िंदगी में हर अच्छे बुरे वक्त में मुझे इनकी आज भी बातें याद आती हैं कि उस वक्त उनका कहना ये होता था कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे। तो वो एक मेरी ढाल, मैं अपनी सास की मिसाल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि यही एक नेगेटिविटी का बहुत बड़ा रुझान होता है यहाँ पर। बिल्कुल। सास का और बहू का रिश्ता, हमारे यहाँ पे हम ड्रामास देखते हैं, नेगेटिविटी ही दिखाई जा रही होती है, पॉजिटिविटी बहुत कम दिखाई जा रही होती है। तो इस चीज़ के लिए मैं यहाँ पे इनकी मिसाल दे रही हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा मेरे साथ उनका रवैया था, जो ज़िंदगी का उतार चढ़ाव उन्होंने मुझे सिखाया, जिस तरीके से गाइड किया,
تو میرے لیے بھی میرے لیے ایک وہ مثال بنی, اور میں چاہوں گی کہ میں بھی اپنی بیٹوں کے ساتھ جو ان کی بیویاں ہوں گی میں بھی ان کے لیے مثال بنوں. تو یہ میری طرف سے ایک میسج جائے گا کہ ایک عورت ہی پہلے عورت کو ایکسیپٹ کرے, اس کے بعد ہم آگے کی بات کریں. بالکل. اور دیکھیں نا, پھر یہی ساری چیزیں جڑتی بھی چلی جاتی ہیں, ٹھیک ہے نا. ایک عورت نے اپریشیٹ کیا, پھر وہ آگے, اب جیسے کہ میں ہوں, ٹھیک ہے نا, تو میں آج آپ لوگوں کے سامنے ہوں. بالکل. اور جتنا اچھے طریقے سے میں لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں یا میں لوگوں کو کہتی ہوں, کنوینس کرتی ہوں, تو میری ایک بات لوگ رکھتے ہیں. کیوں رکھتے ہیں؟ کہ میرے اندر اتنی کوالٹی ہے کہ میں ایک فیصلہ لے سکتی ہوں, یا کوئی بھی ایک اگر کسی بھی چیز کو میں پلان کر رہی ہوں تو میرے اندر اتنی طاقت ہے کہ ہاں میں یہ کر سکتی ہوں. کیوں؟ اس کے پیچھے یہ سارا ہے, معاملہ ہے. اگر ایک عورت اتنی ڈپریشن میں, اتنے کرائسس میں نکل کے آئے گی تو کیسے وہ کچھ کر پائے گی؟ وہ تو پہلے ان جھمیلوں میں سے ہی نہیں نکلتی ہے, تو وہ کہاں سے کوئی ڈیسیشن لے گی, یا کوئی ہیلدی ماحول ہی اس کو نہیں ملے گا. تو یہ میرے خیال سے سب سے بڑا میسج ہے کہ جس کے اوپر ہر عورت کو عمل کرنا چاہیے. بالکل صحیح بات ہے. اور واقعی میں ایک عورت ہی ایک عورت کی دشمن ہوتی ہے. مینس کہ آپ کسی کو لائف میں آگے بڑھتے دیکھ ہی نہیں سکتے, آپ کہتے ہو یہ اتنے آگے کیسے بڑھ گئی. بالکل یہی بات ہے. اور ہوتا یہ ہے عموماً فیملیز میں جب شادی ہو جاتی ہے تو لڑکیوں کو ویسے سپورٹ نہیں کیا جاتا ان لاز کی جانب سے. انہیں بات بات پہ یہ تانے دیے جاتے ہیں کہ بھائی تمہیں کیا کرنا ہے, تمہیں کیا کرنا ہے. ہم ذرا سوشل ہونے کی کوشش کریں تو کہتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے. تو یہ خواتین کو یہ پیغام ضرور دینا چاہوں گی کہ جیسے آپ اپنی بیٹیوں کو رکھتی ہیں نا, ویسے ہی اپنی بہوؤں کو بھی رکھیں. اگر آپ رکھتی ہیں تو برابر رکھیں, تو اس طرح سے بہوؤں کو بھی آپ سے محبت آئے گی. جیسے کہ عائشہ آپ نے کہا کہ آپ کی ساس کو آپ سے بے حد محبت تھی, وہ آپ کی مینٹور رہی ہیں, انہوں نے آپ کو بہت سپورٹ کیا, اس وجہ سے آج آپ یہاں پر ہیں. تو یہ ایک بہت ہی بڑی بات ہے کہ اگر آپ کسی کی بیٹی کو اپنے گھر پر لاتی ہیں تو انہیں اسی طرح سے جو ہے وہ سپورٹ دیں, اسی طرح سے محبت دیں جس طرح سے آپ اپنی بیٹی کو محبت دیتی ہیں. اس طرح سے بہو کو بھی آپ سے محبت ہو جائے گی تو وہ بھی آپ کو اپنی ماں سمجھے گی. کیونکہ میں نے یہی سوچا ہے, میمن خواتین جو ہوتے ہیں وہ اکثر یہی کہتی ہیں کہ اللہ نے اس رشتے میں مٹھاس رکھی ہی نہیں ہے. اللہ نے تو مٹھاس رکھی ہے, اللہ نے ہر رشتے میں مٹھاس رکھی ہے. ساری بات سوچ پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ اپنی سوچ کو کس طرح سے لے کے جاتے ہو, نیگیٹیوٹی کی جانب لے کے جاتے ہو یا پازیٹیوٹی کی جانب لے کے جاتے ہو. تو آج کل تو میمن فیملیز میں کافی اچھے طریقے سے سمجھا جا رہا ہے, بہوؤں کو کافی ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ بیٹا آپ کو پڑھنا ہے تو آپ پڑھیں, جس طرح سے آپ رہنا چاہتی ہیں آپ رہیں. تو یہ بہت اچھی بات ہے, اچھا انیشیٹو ہے سسرال والوں کی جانب سے. تو بس یہ ہے کہ کسی کی بیٹی لاتے ہیں تو ان کو اپنی بیٹی سمجھ کے رکھیں, تو یہ زیادہ اچھا رہے گا. آپ کے گھر کا ماحول بھی بہتر نہیں بہترین ہوگا. شازیہ آپ کی جانب آتے ہیں, میں نے کافی لیکچر دے دیا. شازیہ آپ کی باری ہے کہ آپ کیا کہنا چاہیں گی ویمنس ڈے کے حوالے سے, خواتین کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ میں یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ اپنی بیٹیوں کو خود مختار بنائیں. بالکل. اور اپنی بچیوں کو ایجوکیشن سے بالکل بھی نہ روکیں. اور اگر ان کیس بچیاں خود ایجوکیشن حاصل نہیں کرنا چاہتی تو انہیں کوئی ایسا اسکل ضرور سکھائیں کہ آنے والے وقت میں انہیں کبھی بھی کسی پرابلم کو فیس نہ کرنا پڑے. بالکل. اور بس میں یہی کہنا چاہوں گی باقی خواتین سے بھی کہ آئیں حریز کیئر کو جوائن کریں, اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ کو جو بھی پریشانی ہوگی ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کو ہر وقت سپورٹ کرتے رہیں گے. انشاءاللہ ہماری طرف سے آپ کو کبھی بھی کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. تو آئیں اور ہمارے ساتھ جوائن ہوں اور ہماری فیملی کا حصہ بنیں. بالکل, حریز کیئر کمیونٹی, حریز فیملی کا حصہ بنے. اور حریز کیئر میں آپ کو آ کر نا بہت سارے جو ہے وہ اپارچونیٹیز بھی پرووائڈ کی جائیں گی. آپ کو نیو سیشنز بھی اٹینڈ کروائے جائیں گے, آپ کے لیے سیشنز جو ہے وہ آرگنائز بھی کیے جائیں گے. اور یہاں آپ کو ایک فیملی والا ماحول ملے گا. آپ کو یہاں مائیں بھی ملیں گی, بہنیں بھی ملیں گی اور سہیلیاں بھی ملیں گی. تو خواتین کے اس عالمی دن کے حوالے سے یہ پیغام ضرور دینا چاہوں گی کہ اپنی بیٹیوں کو ہر ہنر سے آپ آراستہ کریں, لیکن تعلیم کے زیور سے بھی ضرور آراستہ کریں. کیونکہ تعلیم اگر ان کے پاس نہیں ہوگی تو آگے ان کے لیے کافی مشکلات پیش آئیں گی. ہر طرح کا ہنر دیں لیکن علم کے ساتھ, کیونکہ اسلام میں پہلا جو اسلام کی جو بنیاد پڑی وہ میں کہہ سکتی ہوں کہ علم کی بنیاد سے ہی اسلام کا آغاز ہوا. کیونکہ پہلا لفظ ہی تھا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق, یعنی پڑھ اپنے رب کے نام سے. تو اپنی بیٹیوں کو علم کے زیور سے آراستہ ضرور کریں. یہ نہ سوچیں کہ پڑھ کر کیا کریں گی, انہیں تو ہانڈی چولہا کرنا ہے,
پڑھ کر کیا کریں گی؟ انہیں تو اپنا گھر سنبھالنا ہے، گرہستی سنبھالنی ہے۔ مت بھولیں کہ بیٹیاں بھی آپ کے لیے بیٹوں سے کم نہیں ہوتی ہیں، تو اگر آپ انہیں علم کے زیور سے آراستہ کریں گی، کل کو ان کی لائف میں یہ چیز بہت زیادہ کام آئے گی، کیونکہ علم جو ہے وہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک حاصل کرنے کا حکم اللہ رب العزت کی جانب سے دیا گیا۔ اور جتنی حدیثیں، جتنی احادیث علم کے لیے ہمارے پیارے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دی ہیں، جتنی حدیثیں ان سے مروی ہیں، تو یہ ایک بہت ہی بڑی بات ہے کہ ہم دین کے راستے پر چلتے ہوئے جو ہے وہ دنیا کے راستے پر چلیں، دین کے اصولوں کو لے کر دنیا کے راستے پر چلیں، یہ بہت ہی زیادہ ضروری بات ہے۔ اچھا، لاسٹ کا آپ کیا جو ہے وہ پیغام ایک دیں گی؟ لاسٹ پیغام دے دیں آپ۔ لاسٹ پیغام بس میں یہ دوں گی کہ ہم نے جو یہ نیا وینچر اسٹارٹ کیا ہے میمن ذائقہ کا، تو بس آپ رمضان میں اپنی دل کھول کر عبادت کریں، ٹھیک ہے، اور میمن ذائقہ کو آرڈر کریں، اور اس کا گیون نمبر بھی ہمارا ہوتا اسکرین پر اگر آ سکے تو 0330519299۔ بہت اچھے طریقے سے، بہت عمدہ طریقے سے، بہت عمدہ ذائقہ کے ساتھ یہ جو خواتین ہیں ہوم شیفس ہیں ہماری، اور ہر ایک اپنا اپنا برانڈ رن کر رہی ہے، تو ضرور ان کو پروموٹ کیجیے اور میمن ذائقہ پہ آرڈر کیجیے اور اپنا رمضان بہترین طریقے سے گزاریے۔ بہترین طریقے سے گزاریے، یعنی رمضان میں اب آپ کو اپنے گھر میں جو ہے وہ کوکنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میمن ذائقہ پر آپ آرڈر کر کے اپنے لیے مختلف نئی ڈشز ٹرائی کر سکتی ہیں، نئی چیزیں منگوا سکتے ہیں۔ مہمان بھی آ جائیں اگر، تو آپ میمن ذائقہ پر آرڈر کر کے اپنے مہمانوں کے لیے خاطر تواضع کے لیے جو ہے میمن ذائقہ سے مختلف آئٹمز منگوا سکتی ہیں، تو اس طرح مہمان بھی خوش ہو جائیں گے اور آپ کی بھی جو ہے وہ میزبانی کو چار چاند لگ جائیں گے۔ شازیہ، آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ میں بھی یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ رمضان اچھے سے گزاریں، عبادت کے ساتھ اور میمن ذائقہ کے ساتھ گزاریں یہ آپ اپنا بہترین رمضان۔ باسکٹس وغیرہ بھی ہم نے رکھی ہیں، رمضان کی باسکٹ وغیرہ بھی ہم نے ارینج کی ہوئی ہیں، تاکہ آپ کسی کو گفٹ وغیرہ کرنا چاہیں تو وہ کسٹمائز بھی ہم یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں۔ زبردست، یعنی آپ نے یہ جو ہے ایک انیشیٹو بھی لیا ہے کہ اب ہمیں جو ہے وہ رمضان کے حوالے سے باسکٹس بھی دینی ہیں، اور جو ہے رمضان عید کے حوالے سے رمضان میمنز میں باسکٹس۔ کافی ایسا ہوتا ہے کہ گفٹ وغیرہ بہت زیادہ دیے جاتے ہیں، سسرال رمضان میں کی دیے سوغات جاتے ہیں، جیسے کہ ہم رمضان کہہ کی جاتی سوغات۔ ہیں، تو رمضان باسکٹس ہیں، عید باسکٹس ہیں، رمضان کے ختم قرآن کے باکسز ہیں، سحری ڈیلز ہیں، مڈ نائٹ ڈیلز ہیں، افطاری پلیٹرز ہیں، جو بھی آپ فروزن فوڈ ہے، جو بھی آپ آرڈر کرنا چاہیں تو آپ میمن ذائقہ پہ آرڈر کر سکتے ہیں۔ بالکل، یہ جو خواتین کے عالمی دن پر آپ ٹیسٹر نے باکس ہے، ان کو ٹرائی کریں ٹیسٹر اور پھر باکس بھی ضرور ہے۔ آپ دیٹس ویری نائس، یعنی خواتین کے عالمی دن پر آج آپ نے اپنی حریز کیئر کمیونٹی میں جتنی بھی خواتین ہیں ان سب کے لیے یہاں پر جو ہے آ کر ان کو ہائی لائٹ کیا ہے، ان کے ہنر کو ہائی لائٹ کیا ہے، میمن ذائقہ کو ہائی لائٹ کیا ہے، کیونکہ ناظرین یہ میمن ذائقہ جو ہے اس میں ان خواتین کی روزی روٹی کا ایک یہ پلیٹ فارم ہے، روزی روٹی کا ذریعہ ہے، جو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ مل کر اپنے گھر کو چلا رہی ہیں، اپنا بزنس رن کر رہی ہیں، جو یہ چاہتی ہیں کہ زندگی کی گاڑی کے جو دو پہیے ہیں نا، یہ ہم مل کے چلائیں۔ تو ان خواتین کو جو ہے آپ بہت زیادہ سپورٹ بھی کریں، اپریشیٹ کریں، اور ان کو آپ کی اپریسیشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ خواتین کے عالمی دن پر یہ پیغام ہے کہ خواتین کے لیے آسانیاں پیدا کریں، خواتین کے لیے جو ہے وہ مردوں کو اسپیشلی یہ پیغام دینا چاہوں گی، خواتین کی عزت کریں، گھر سے نکلنے والی ہر بیٹی کی عزت کریں، کیونکہ گھر سے نکلنے والی ہر بیٹی کسی نہ کسی پرابلم کا شکار ہوتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی غلط کام کے لیے گھر سے باہر جاتی ہے، ایسی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ خواتین کو بہت برے طریقے سے ہریس کیا جاتا ہے۔ تو کائنڈلی اس طرح کی کوئی سوچ، اس طرح کی کوئی نیگیٹیوٹی اپنے ذہن میں خواتین کے لیے نہ رکھیں، خواتین کو لے کر پازیٹیوٹی مائنڈ میں رکھیں، ان کی عزت بھی ویسے ہی کریں جیسے آپ کے گھر میں آپ اپنی ماں، بہن اور بیٹیوں کی عزت کرتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اس سے آپ کی تربیت کا، آپ کے کردار کا پتہ چلتا ہے۔ پروگرام دین سے دنیا تک کے ساتھ آج کے لیے اتنا ہی۔ ویمنز انٹرپرینورز، ویمن امپاورمنٹ اور ویمنز ڈے کے حوالے سے آج کا ہمارا یہ پروگرام تھا۔ امید کرتی ہوں ناظرین کو پسند آیا ہوگا، بہت اچھی باتیں اس میں بتائی گئیں، اسپیشلی حریز کیئر کی چیئرپرسن اینڈ فاؤنڈر ہمارے ساتھ موجود تھی، ماڈریٹر شازیہ عمران، عائشہ فیاض خانانی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں آج کے اس پروگرام میں۔ اور اب پروگرام دین سے دنیا تک کے ساتھ میں طیبہ میمن آپ کی میزبان لوں گی آپ سے اجازت، ملیں گے اگلے ہفتے انشاءاللہ زندگی رہی تو ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔